السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ آج ہم نے کتاب الصیام سے پڑھنا ہے نا؟ جی سر۔ جی، کتاب الصیام۔ صیام صوم کی جمع ہے اور صوم روزے کو کہتے ہیں۔ لغوی طور پر دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، رک جانا۔ تو روزہ رکھنے والا بھی چونکہ رک جاتا ہے، کھانے پینے والی چیزوں سے رک جاتا ہے، اس لیے اس پر لفظ الصیام بولا جاتا ہے۔ اپنے مائک میوٹ کر لیں۔ جی، اس میں سب سے پہلی حدیث مبارکہ جو ہم ابھی پڑھیں گے وہ ہے کہ استقبال رمضان کا روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ استقبال رمضان کا بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں رمضان کے استقبال میں، اس روزے سے آپ نے منع کیا ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين۔ لا تقدموا آگے نہ بڑھو، رمضان رمضان سے، بصوم یوم ایک دن کے روزے کے ساتھ، ولا یومین اور نہ دو دن کے روزے کے ساتھ۔ رمضان سے ایک دن کے روزے یا دو دن کے روزے کے ساتھ آگے نہ بڑھو۔ کیا مطلب؟ کہ رمضان سے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے روزہ نہ رکھو۔ الا رجلا، الا کہ کوئی آدمی کان یصوم صوما، وہ روزہ رکھا کرتا تھا، فلیصمہ تو وہ رکھ لے۔ اس سے مراد کون سا روزہ ہے؟ ایام 20 کا ہو سکتا ہے۔ جمعرات اور بعد میں پھر جو بھی زیادہ ہو روزے سکتا ہے۔ وہ اس سے پہلے رمضان سے پہلے جو بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں نا لوگ، تو یہاں پہ اس سے منع کیا گیا ہے کہ رمضان سے پہلے جو ہے وہ روزے نہ رکھے، کیونکہ اس میں انسان کی ہیلتھ کا بھی ایشو ہوتا ہے نا۔ تو اس سے مراد جو ہے الا رجلا کان یصوم صوما فلیصمہ، اس سے کوئی بھی روزہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آدمی سوموار کا روزہ رکھتا ہے، اس کی روٹین ہے، اب سوموار کا دن آ گیا تو وہ رکھ سکتا ہے۔ جی، اسی طرح کوئی کفارے کا روزہ ہے، کوئی اور قضا ہے کسی روزے کی، پہلے سے اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس کو رمضان کے استقبال کے ساتھ نہ جوڑا جائے، کیونکہ رمضان جو آگے آ رہا ہے اس کے الگ سے روزے ہیں۔ تو گویا استقبال رمضان کا روزہ منع ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں، جہاں سمجھنا ہے ساتھ ساتھ پوچھتے رہنا۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اذا رأيتموه، جب تم اسے دیکھو، کسے؟ چاند کو، ہلال، فصوموا تو تم روزہ رکھ لو، جب تم اسے دیکھو تو روزہ رکھو، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، اور جب تم اسے دیکھ لو، فَأَفْطِرُوا تو روزہ رکھنا چھوڑ دو، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، پھر اگر مطلع ابر آلود ہو جائے، علیکم تم پر، فَقْدُرُوا لَهُ تو اس کا اندازہ لگا لو۔ کیا مطلب؟ کہ شعبان ابھی چل رہا ہے، تو رمضان کا روزہ آپ نے جب رکھنا ہے تو وہ چاند کو دیکھ کر رکھنا ہے، اگر چاند نظر ہی نہیں آیا تو تب تک شعبان کا مہینہ ہی چلتا رہے گا۔ اسی طرح جب چاند کو دیکھا جائے گا تو ہی ہم رمضان کو ختم کریں گے، اور پھر آگے شوال کا چاند ہوگا اور پھر روزہ چھوڑا جائے گا۔
پھر آپ نے فرمایا اگر مطلب ابر آلود ہو، کیا مطلب درمیان میں بادل رکاوٹ بن جائیں، تو اس صورت میں فقدروا لہو، تم اس کا اندازہ لگا لو، کیا مطلب وہ جو شعبان کا مہینہ ہے اس کے 30 دن پورے کر لو، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہم کو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، ہم سادہ سے لوگ ہیں، اشہر ہا کذا اشہر ہا کذا اشہر ہا کذا، جی او کما قال، اس طرح کر کے آپ نے انگلیوں کے اشارے کے ساتھ فرمایا کہ بھائی ہم کو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، کوئی زیادہ حساب کتاب ہمیں نہیں آتا، سادہ سی بات ہے، آپ نے کہا اشہر ہا کذا، مطلب مہینہ ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے، مطلب دونوں ہاتھ کی انگلیاں کھول کر آپ نے فرمایا 10 پھر 10 پھر 10، 30 دن، تو کبھی جو ہے نا وہ ایک انگلی بند بند کر کے آپ نے فرمایا کہ اتنا بھی، یعنی 29 دن، تو گویا نبی علیہ السلام نے فرمایا مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے، تو 30 دن سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا، تو جب ہم نے اندازہ کر لیا ہے کہ شعبان کے 30 دن مکمل ہو چکے ہیں، اس کے باوجود بھی رمضان کا چاند نظر نہیں آیا، پھر کیا ہوگا؟ جی 30 دن بولیں. پورے کر لیں تو پھر روزہ رکھ لیا جائے گا اگلے دن؟ کے بعد روزہ رکھ لیا جائے۔ جی پھر چونکہ وہ شعبان مکمل ہو چکا ہے، کیونکہ ایک تو میں نے بھی حدیث مبارکہ پیش کی، ایک اور بھی ہے اس میں کیا ہے، فَأَكْمِلُوا فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شعبان 30، تو شعبان کے 30 دن پورے کر لو، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شعبان 30، یہی حکم دیگر مہینوں کا بھی ہے، شعبان کے علاوہ کا بھی، مثلا رمضان کا ہے تو بھی یہی حکم ہے، عید کا چاند نظر ہی نہیں آ رہا. علا کل حال چاند دیکھ کر روزہ رکھا جائے گا، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑا جائے گا، چاند دیکھ کر ہی نیا مہینہ شروع ہوگا، اگر چاند نہ دیکھا گیا تو پھر گزشتہ مہینے کے ہم 30 دن پورے کر لیں گے، اور ساتھ ہی آگے نیا مہینہ پھر شروع ہو جائے گا، خواہ اس کا چاند نظر نہ بھی آئے تو. کلیئر ہے؟ جی سر۔ ہم آگے چلتے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرنے کی ترغیب دی ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصحروا، سحری کیا کرو، فإنا، پس بے شک، فی السحور، سحری میں برکت ہے. تو یہ ترغیب دی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سحری کی جائے، کیونکہ سحری کرنے میں کیا ہوتی ہے، خیر اور برکت ہوتی ہے. تو اگر جس نے سحری نہیں کر سکا وہ ٹھیک ہے، اپنا روزہ جاری رکھے. یہود نصارہ وغیرہ یہ لوگ سحری نہیں کرتے تھے نا، ان کا تھوڑا آگے ہم بیان بھی پڑھیں گے، وصال کا آگے آئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس طرح کے صحیح مسلم کی روایت ہے، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر کما قال، ہمارے اور اہل کتاب یہود و نصارہ کے درمیان فرق ہمارے روزوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سحری کیا کرتے ہیں. گویا سحری کرنا یہ اہل اسلام کا طریقہ ہے، اور اس میں بہت سی خیر و برکت اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے، تو سحری کرنی چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی حادثے، ان کا متن بھی زبانی یاد کر لیا کریں. تصحروا فإن فی السحور برکہ. ہم آگے چلتے ہیں، سحری کا وقت کیا تھا، اس کے متعلق عن انس بن مالک، یہاں واو آپ لکھ لیں، و زید بن ثابت، وزید بن ثابت رضی اللہ عنہما انہما قالا آنا چاہیے پھر ادھر، چونکہ یہ دو ہیں، عفوا ٹھیک ہے، یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے، اور زید بن ثابت نے کہا تھا، ٹھیک ہے، کلیئر ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا تصحرنا، ہم نے سحری کی، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तुम मकाम इलस्सलाह, फिर आप नमाज के लिए खड़े हुए। काल अनस, अनस ने कहा, कुल्तु लिज़ैद, मैंने जैद बिन साबित से पूछा, कम काना, कितना वक्फा था, बैन अल अजानी व सहूर, अजान और सहरी के दरमियान, अजान और सहरी के दरमियान कितना वक्फा होगा। उन्होंने कहा कदर 50 आया, कोई 50 आयात के बराबर होगा। क्या मतलब है इस हदीस का? जी जो बताइए। जो सुबह की जो नमाज अजान होती है उसमें, यानी उसके बाद आप जो सहरी करते हैं और उसके बीच में वक्फा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फौरन से ही मतलब सहरी की और जैसे ही अजान हुई तो नमाज के लिए चले गए। मतलब 50 आयत जितनी देर में पढ़ी जाती हैं उतना वक्फा जरूर होना चाहिए। सहरी का वक्त है कि ये वक्त 50 आयात पढ़ने के बराबर था, इसके बाद अजान होती थी। तो मतलब क्या हुआ कि सहरी ताखीर से करना अफजल है। सहरी ताखीर से करना क्या है, अफजल है। ताखीर का मतलब लेट, कि अजान के करीब करीब आप सहरी करें। बाज लोग होते हैं ना, बहुत पहले सहरी करके फिर लेट जाते हैं और सो जाते हैं। ये मुनासिब नहीं। ज्यादा फजीलत क्या है कि अजान के बिल्कुल करीब जाकर सहरी की जाए। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ये फिर जो लोग ऐसे अजान हो रही होती है और वो खा रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि उनका ये अमल जो है वो अफसल है। नहीं, ये नहीं सही। इसके मुतालिक तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, वो अलग रिवायत है। खाने वाला खा रहा है, अजान शुरू हो गई है, तो आपने फरमाया कि वो उसके जो हाथ में है, तो उसके साथ अपनी हाजत पूरी कर ले। क्या मतलब, पानी का गिलास पी रहा है तो अजान शुरू हो गई है। असल तो उसूल तो ये है कि जैसे अजान शुरू हुई, क्या मतलब सहरी का वक्त खत्म हुआ है तो अजान शुरू हुई है ना। तो उसूल तो ये है कि उसको अब आगे एक घूंट भी नहीं पीना चाहिए। लेकिन शरीयत ने हमें इतनी सी रुख्सत दी है कि जो हमारे हाथ में हमने पकड़ा हुआ है वो हम जल्दी जल्दी खा लें, इसकी इजाजत दी है। तो हमारे यहाँ जो लोगों ने फिर ज्यादा ही इजाजत ले ली है कि जी अजान के खत्म होने तक खा सकते हैं, ये फजूल बात है। और फिर अभी ये हमारी अपनी अजान नहीं है, अभी ये किसी और की अजान है। जी। तो मोहल्ले में जितनी अजानें होती, सबका ख्याल करके आदमी खाता रहता है, ये गलत तरीका है। इसी तरह खाना तो पहले खा चुके हैं अजान से, लेकिन वो चाय का प्याली और कप रखा हुआ है कि जैसे अजान है आपके हाथ में है, या जो बर्तन है वो आपके हाथ में है जिससे आप चावल खा रहे हैं, कोई और चीज खा रहे हैं, तो इसके मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चले वो अपनी हाजत पूरी कर ले। अब हाजत पूरी करने का ये मतलब तो नहीं कि इकामत होने तक आदमी खाता ही रहे, जिस तरह हमारे यहाँ अक्सर लोग ऐसा करते हैं, और ये गलती है। जी क्लियर है। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी आगे है जनाबत की हालत में सहरी। अन आयशा व उम्म सलमता रदियल्लाहु अन्हुमा, आयशा और उम्म सलमा रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, बयान फरमाती हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युदरिकुल फज्र, आपको फजर मिलती थी, फजर होती थी, वह हुआ जुनुबुन मिन अहलिही, जबकि आप अपनी अ, बीवी की तरफ से जुम्बी होते थे। क्या मतलब, इख्तिलाम वगैरह नहीं, बल्कि बीवी के साथ हम बिस्तर आप होते, इस बिना पर आप जुम्बी होते थे। आप गुसल करते थे और रोजा रखते थे। तो मालूम हुआ जनाबत की हालत में जिसको सुबह का वक्त हो तो वो भी रोजा रखेगा। इसके साथ ही ये मसला भी समझ लें कि जो खातून उसके खास अय्याम चल रहे हैं और इतने में यानी सुबह का वक्त हो जाता है, तो इस सूरत में अगर उस वक्त वो पाक साफ हो जाती है तो वो सहरी कर ले, गुसल खास सहरी करने के बाद भी वो कर ले, तो इस हालत में वो सहरी कर सकती है, क्योंकि वो उसका हालत तो खत्म हो चुकी है ना। तो गुसल बाद में किया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। ये ना कहे कि अभी भी तो मैंने गुसल नहीं किया, गुसल करूंगी तो पाक होंगी,
और फिर ही मुझ पर ये रोज़े और नमाज के अहकामात जारी होंगे। नहीं, अब वो उसका मुनक़ते हो गया, अब वो रोज़ा रखे और बाद में गुस्ल कर ले। जी ये तो वाज़ेह है। हम आगे चलते हैं। अगर आदमी भूल कर खा पी लेता है, तो इस सूरत में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन नसिया, जो भूल गया, वह हुआ साइमुन, जबकि वो रोजे की हालत में था, फअकल औ शरिबा, तो उसने खा लिया या पी लिया, रोजे की हालत में भूल कर खा पी लिया, फलयुतिम्म सौमहु, तो अपना रोजा पूरा करे, फइन्नमा, क्योंकि अतअमहुल्लाहु, अल्लाह ने उसको खिलाया है, व सकाहु, और अल्लाह ने उसको पिलाया है। मुस्तदरक के हाकिम की रिवायत में है, फला क़ज़ाअ अलैहि वला कफ़ारता, उस पर कोई कज़ा और कफ़ारा नहीं है। क्या मतलब? ये नहीं कि अब वो रोजा तोड़ दे और आइंदा रखे, बल्कि वही रोजा जारी रखे। इसमें भी यही है, फलयुतिम्म सौमहु, अपना रोजा जारी रखे। तो अलग से कोई कफारा भी नहीं है कि अब भूल कर उसने ऐसा कर लिया लिहाजा इतने पैसे अदा करे, ऐसा भी कुछ नहीं है। बल्कि उसका यही हुक्म है कि फलयुतिम्म सौमहु, अब अपना रोजा पूरा करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको खिलाया पिलाया है। क्लियर है? सर अगर कोई देख ले किसी को खाते हुए और उसे पता हो कि ये रोजेदार है, तो उसको बताना चाहिए। आपने ये जो बात की है, अभी यही सवाल मैं आप लोगों से करने वाला था। तो चलिए, आपने किया है, कौन इसका जवाब देंगे? सर नहीं बताना चाहिए। नहीं बताना चाहिए, जी। ताकि वो सैर होकर खा पी ले। जी, कोई सर और? मैंने सुना था नहीं बताना चाहिए। सर आई थिंक कि उसको टोकना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि ना, आपने जो है इस तरह का काम कर लिया है और तौबा इस्तगफार कर ले। जाहिर है निस्यान तो माफ है ना, लेकिन उसके साथ तौबा की भी शर्त है। तौबा की शर्त कैसे आपने लगा दी है? सर तौबा की शर्त नहीं, लेकिन फिर भी जाहिर है इंसान अपनी खताओं पे माफी तो मांगता है ना अल्लाह ताला से। जी सर, मेरे ख्याल से बिल्कुल बताना चाहिए, क्योंकि देखिए जिसने भूल कर खा पी लिया उसको तो माफी अल्लाह ने दी है ना। लेकिन हमें तो हमारे इल्म में अगर एक चीज आ रही है कि उसका रोजा है, तो ये हमारा फर्ज है कि हम बता दें। जी, कोई और? ये तो मुख्तलिफ आरा होगी आपकी। अल्लाह अकबर कबीरा। मुझे इस हवाले से ये समझ आई है कि भूल कर जो आदमी खा पी रहा है, ये भूलना, निस्यान तो अल्लाह ताला की तरफ से उस आदमी के लिए नेमत है कि नहीं है नेमत? जी बिल्कुल। लेकिन आप उसे देख रहे हैं, रोजे में खाना असल में ये मुनकर है, गलत काम है, क्योंकि रोजे में खाना पीना मना है। लेकिन वो खा पी रहा है निसियान की वजह से, भूलने की वजह से, और भूलना अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए एक इनाम है। अब जो आदमी देखने वाला है उसके लिए तो वो काम मुनकर है ना, गलत काम कर रहा है। तो हदीस में तो ये है कि मुनकर काम को देखें तो उसकी इस्लाह करनी चाहिए। लिहाजा देखने वाला बता दे कि भाई आप रोजे से हैं, ठीक है, इसके बताने से पहले जितना वो खा चुका है, तो उसका हुक्म यही है, फल युतिम्मा सौमा, अपना रोजा पूरा कर ले, उसको तोड़ने की अब जरूरत नहीं है। बाकी इस हवाले से कोई वाज़ेह दलील मेरे इल्म में नहीं है। सर कुछ लोग करते हैं इस तरह से। अभी मुझे किसी ने बताया कि एक बीवी है और शौहर उनके जैसे ही घर आते हैं, उनको निस्यान का मर्ज है, वो रोजे की हालत में कुछ ना कुछ खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो वो भी जानबूझकर मना नहीं करती हैं और हवाला इस हदीस का देती हैं। जब उन्हें बताया गया कि ये हदीस इसलिए नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह ताला जब खिला रहा है तो हम कौन होते हैं उसको रोकने वाले ना। तो इस हदीस का हवाला देते हुए उनको अलाउ कर देती हैं कि हाँ ठीक है खा लो, बाद में बताती हैं। हम्म। तो फिर बाद में क्यों बताती हैं? बाद में भी ना बताया करें। अच्छा सर, मैंने भी यही सुना हुआ था कि नहीं बताते, तो मुझे अभी पता चला है कि बता देते हैं।
لیکن میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ فہم ہے حدیث سے نا، یہ اوکے فہم سر. ہے، دو ٹوک حدیث نہیں ہے یہ، تو فہم میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اہل علم میں اس حوالے سے دونوں طرح کی آ رہا ہے، کچھ یہ کہتے ہیں کچھ یہ کہتے ہیں، لہذا ہم اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں نا، اس میں وسعت ہوتی ہے، اس میں ہم اپنا فہم کہ اپنے فہم کے مطابق کسی کو پابند نہیں کر سکتے کہ تم بھی میری سمجھ کے مطابق عمل کرو، جی بلکہ دونوں طرح کا اس کو ہم بتا دیں گے، پھر جو اس کو سمجھ آئے وہ اس کے مطابق یعنی اپنا فیصلہ کر لے۔ تو یہی معاملات ہے، شریعت جن معاملات میں خاموش ہوتی ہے اس میں شریعت اصل میں اجازت دے رہی ہوتی ہے، جی اس میں ہمیں کسی کو پھر پابند نہیں کرنا چاہیے اپنی فکر اپنی سمجھ کے مطابق۔ جی جی ہم آگے چلتے ہیں۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس چلے جائے تو چونکہ کھانا پینا بھی حلال ہے، بیوی کے پاس جانا بھی حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں دونوں کام منع ہے، کھانا پینا بھی اور بیوی کے پاس جانا بھی۔ تو اب روزے کی حالت میں یہ ناجائز کام بن گیا، ویسے تو جائز ہے لیکن روزے کی حالت میں ناجائز بن گیا، اس صورت میں اب اس پر کیا کفارہ ہے؟ اس کے متعلق ایک واقعہ ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں حدیث مبارکہ کی روشنی سے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال انہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا بینما اس دوران نحن جلوس، ان کے ہم بیٹھے ہوئے تھے، عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ جاءہ رجل، کہ ایک آدمی آیا، اللہ اکبر کبیرہ، ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہلک تو، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ما اہلک، کس چیز نے تجھے ہلاک کر دیا، او مالک، یا کیا ہے آپ کو مسئلہ کیا ہے یہ بتاؤ۔ قال، اس نے کہا وقعت علی امرأتی، وقعت میں واقع ہو گیا، علی امرأتی اپنی بیوی پر، کیا مطلب میں نے اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیا، وانا صائم، جبکہ میں روزے میں تھا، مسئلہ یہ ہے روزے کی حالت میں ایسا ہوا۔ اور ایک روایت میں الفاظ کیا، اصبت اہلی فی رمضان، رمضان میں اپنی بیوی سے ہم بستر ہوا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی آگے اس کا کفارہ ہے، آپ نے کیا فرمایا، حل تجد رقبۃ تعتقها، حل تجد رقبہ، کیا تم ایک گردن پاتے ہو، ایک غلام پاتے ہو، تعتقها جسے تم آزاد کرو، کیا مطلب ایک غلام آزاد کرنے کے پیسے ہیں آپ کے پاس، ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ قال اللہ، اس نے کہا نہیں، اتنے پیسے تو نہیں ہے کہ آزاد کر سکے۔ آپ نے کہا فہل تستطيع، کیا تم طاقت رکھتے ہو، ان تصوم، کہ تم روزہ رکھو، شہرین متتابعین، 2 مہینوں کے پے در پے، متتابعین پے در پے، کیا مطلب مسلسل، کوئی درمیان میں چھوڑنا نہیں ہے روزہ۔ دو باتیں ہوگی، اس نے کہا لا، نہیں، اس کی طاقت بھی نہیں ہے کہ اب 2 مہینوں کے مسلسل ہی روزے رکھو۔ تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا فہل تجدو، تو کیا تم پاتے ہو اتنی طاقت، اطعام 60 مسکینہ، کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا لا، نہیں، اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکے۔ فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اچھا یہ ہے، میں نے نمبرنگ کر دی ہے کہ جو آدمی اپنی بیوی کے پاس جائے رمضان میں روزے کی حالت میں، تو اس پر فرض ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ آج کل غلام تو نہیں ہے، تو جیل میں کوئی ایسا نمازی اور موحد آدمی کہ جو بغیر کسی گناہ کے قید کیا ہوا ہے، تو اس کو چھڑا دے، مطلب وہاں جا کے بات کر کے کوئی پیسے دے کر اس کو چھڑا لے، تو یہ بھی انشاءاللہ اس میں آ جائے گا۔ بہرحال دوسری بات کیا ہے، اگر کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اس پر لازم ہے کہ 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے۔ اگر اس کی بھی وہ طاقت نہیں رکھتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ یہ کفارہ ہے کس کا، جو اپنی بیوی کے پاس جائے رمضان میں۔ اچھا اب یہ وہ صحابی رسول تھے جن کے پاس ان تینوں میں سے کسی ایک بھی کی بھی طاقت نہیں تھی۔ اس کے متعلق پھر کیا ہے، یہ آج بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا آدمی جس کے پاس ان تینوں میں سے کوئی ایک کام کرنے کی طاقت بھی اس کے پاس نہ ہو۔ اس کے متعلق پھر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، فبینا نحن علی ذلک،
اس دوران کہ ہم اسی میں تھے، اذ اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فیہ تمر، آپ کے پاس ایک ٹوکرا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں، والعرق المکتل، اور یہ جو ٹوکرا تھا یہ المکتل، یہ وہ کھجور وغیرہ کے ساتھ بنا ہوا تھا۔ آج کل بھی اس طرح کے ٹوکرے ہوتے ہیں، وہ رسیوں کے ساتھ بنے ہوتے ہیں، تو کھجور والے ٹوکرے بھی آج کل موجود ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹے پنکھے نہیں ہوتے ہاتھ والے، جی، یہ بھی کھجور کے ان پتوں کے ساتھ ہی بنے ہوتے ہیں زیادہ تر۔ تو آپ نے پوچھا کہ این السائل، سائل کہاں ہے؟ اب یہ چوتھا درجہ ہے کہ آپ کے پاس 60 مسکینوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو کوئی آپ کو 60 مسکینوں کو کھلانے کے لیے دے دے، اب آپ اس کو آگے صدقہ کر دیں، یہ چوتھی صورت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی سر۔ قال انا، اس نے کہا جی میں ادھر ہی ہوں۔ آپ نے فرمایا خود ہا، اس کو لو، فتصدق بھی، تو اس کو صدقہ کر دو۔ یہ کون سی صورت ہوگی؟ چوتھی صورت، کہ آپ نے جمع کیا روزے کی حالت میں، اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو کوئی آپ کو کہتا ہے یار چلو یہ مجھ سے لے لو، اب یہ آگے صدقہ کر دو 60 مسکینوں میں۔ لیکن یہ صحابی رسول کی صورت اور تھی، اس نے کہا اعلی افقر منی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اپنے سے بھی زیادہ محتاج پر میں صدقہ کروں؟ کیا مطلب سب سے زیادہ محتاج ہی میں ہوں، غریب ہی میں ہوں؟ فواللہ، اللہ کی قسم ہے، ما بین لابتیہا، اس کے دو سیاہ زمین کے درمیان نہیں ہے، اہل بیت، کوئی گھر بھی، یرید، اس کا ارادہ تھا، الحرتین، حرتین کا۔ یہ حرہ جو ہے نا، ابھی بھی مدینہ میں، اب تو اس کے زیادہ واضح اثرات تو نہیں ہیں، لیکن جو پرانے لوگ وہاں عرب لوگ ہیں مدینہ میں، ان سے اگر آپ معلوم کریں تو وہ بتا دیتے ہیں حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ۔ تو حرہ شرقیہ جو ہے نا یہ بقی کی طرف ہے، تو حرہ غربیہ جو ہے یہ سلا پہاڑ جو ہے اس کی طرف ہے۔ تو یہ جو پرانے زیادہ لوگ ہیں نا، جن کی تقریباً کوئی 50 سے اوپر عمر ہے، وہاں مدینہ کے خالص رہنے والے، ان کو اس چیز کا زیادہ اندازہ ہے کہ حرہ شرقیہ اور غربیہ کہاں تک تھا۔ یہ اصل میں آپ کہہ لیں کہ دو طرح کے پہاڑ ٹائپ تھے، سیاہ کلر کے، تو ان کے درمیان جتنی آبادی تھی یہ سارا مدینہ تھا۔ وہ کہنے کیا لگا کہ یہ جو مدینہ کے دو پہاڑ ہیں، ان کے درمیان کوئی ایسا گھر نہیں ہے افقر من اہل بیتی، جو میرے گھر والوں سے زیادہ فقیر ہو۔ کیا مطلب؟ کہ پورے مدینہ میں مجھ سے زیادہ تو فقیر ہے کوئی نہیں، اب میں کہاں سے 60 مسکین تلاش کرتا پھروں؟ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، حتیٰ یہاں تک کہ بدت انیابہ، آپ کے انیاب کچلی والے جو دانت مبارک ہیں وہ بھی ظاہر ہو گئے۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعمہ اہلک، جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ یہ 5 صورتیں بن گئیں۔ جی کلیئر ہے؟ جی سر۔ اچھا، یہ کفارہ بیوی بھی دے گی؟ اس کے متعلق نا فقہا کی مختلف آراء ہیں۔ کچھ نے کہا کہ اگر تو بیوی اس بات پر راضی نہیں تھی تو پھر تو وہ نہیں دے گی، لیکن اگر وہ راضی تھی پھر وہ بھی دے گی۔ لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ صرف مرد ہی دے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں، ظاہر ہے مرد نے جو خاص تعلق قائم کیا وہ اکیلا تو نہیں کر سکتا نا، بیوی کے ساتھ ہی کرے گا وہ، اور یہاں صراحت بھی ہے کہ بیوی کے ساتھ اس نے کیا، وقعت علی امرأتی۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ کیوں نہ کہا کہ اپنی بیوی کو بھی کہو؟ جی، یہ سارے آپ نے حکم اسی صحابی کو ہی دیے تھے نا، تو یہ بات میں زیادہ وزن ہے کہ یہ صرف مرد دے گا جو میاں بیوی دونوں کی طرف سے ادا ہوگا۔ جی ہم آگے چلیں۔ جی سر۔ اگلا مسئلہ ہے باب الصوم فی السفر وغیرہ، سفر وغیرہ میں روزہ رکھنے کا بیان۔ اچھا، اس کے متعلق ہم احادیث انشاءاللہ کافی ابھی پڑھیں گے،
اس کا خلاصہ یہ ہے جس کو ہم نے پہلے سے جاننا ہے کہ روزہ رکھنے کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن سفر میں روزہ رکھنے کا کوئی اضافی اجر اللہ تعالیٰ نہیں دیتے۔ جو اجر عام روزہ رکھنے کا ہے وہی سفر میں ہے۔ تو سفر میں زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ رخصت پر عمل کیا جائے اور روزہ نہ رکھا جائے۔ سورۃ البقرہ میں ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو تم میں مریض ہے یا مسافر ہے تو وہ پھر آئندہ دنوں میں روزہ رکھ لے، اس دن روزہ چھوڑ لے۔ تو رخصت جو ہے اس کو قبول کرنا یہ کیا ہے، زیادہ بہتر ہے۔ تیسری بات یہاں یہ ہے کہ سفر کی حالت میں آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور ناقابل برداشت ہے، اس صورت میں آپ پر لازم ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے روزے کو توڑ دیں۔ اگر آپ روزے کو نہیں توڑتے تو اس صورت میں نافرمان گردانے جائیں گے، جس طرح کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا تھا۔ تو جن لوگوں نے روزہ نہیں توڑا تھا آپ نے فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہ نافرمان لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں۔ جی بات کی سمجھ آئی ہے؟ جی سر۔ جی سر کلیئر ہے۔ اب باقی ہم حدیث پڑھتے ہیں، انشاءاللہ یہ ساری باتیں آ جائیں گی۔ عن عائشة رضی اللہ عنہ ان حمزة بن عمرو الاسلمی قال، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حمزہ بن عامر اسلمی نے کہا لنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اصوم فی السفر، کیا میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ وکان کثیر الصیام، اور امی جان کہتے ہیں کہ بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت فصم، چاہو تو رکھ لو، وان شئت فافطر، چاہو تو چھوڑ دو۔ اچھا دوسری روایت کیا ہے؟ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ انہ قال، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کننا نسافر، ہم سفر کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فلم یعب الصائم، تو عیب نہیں لگاتا تھا روزہ رکھنے والا، علی المفطر، روزہ چھوڑنے والے پر، کیوں ہو بھئی تم نے تو روزہ ہی نہیں رکھا ہوا، بڑا عجیب کیا آپ، ایسا نہیں کیوں کرتا تھا؟ ولا المفطر، اور نہ روزہ چھوڑنے والا عیب لگاتا تھا، علی الصائم، روزہ رکھنے والے پر، واہ جی واہ تم نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ کون سا مسئلہ ہو، سفر میں تو اجازت ہے۔ یعنی کوئی کسی پر کوئی عیب نہیں لگاتا تھا کیونکہ دونوں کام صحیح ہیں اس لیے۔ تیسری روایت کیا ہے؟ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ انہ قال، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے کہا خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر رمضان، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے مہینے میں نکلے، فی حر شدید، بہت سخت گرمی میں، اللہ اکبر کبیرہ، گرمی بہت سخت تھی، حتیٰ یہاں تک کہ انکان احدنا، ہم میں سے کوئی ایک تھا، لا یضع، رکھتا تھا، یدہ، اپنا ہاتھ، علی رأسی، اپنے سر پر، من شدت الحر، گرمی کی شدت کی وجہ سے، یعنی گرمی اس قدر شدید تھی کہ سر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ رہے تھے لوگ کہ سورج براہ راست میرے سر پر نہ پڑے۔ وما فینا صائم، ہم میں سے کوئی بھی روزے دار نہیں تھا، الا رسول اللہ، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، و عبداللہ ابن رواحہ، اور عبداللہ ابن رواحہ، ان کے علاوہ اور کسی نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ اس میں بھی دونوں طرح کی مل گیا، روزہ کچھ نے چھوڑا بھی ہے، کچھ نے رکھا بھی ہے۔ چوتھی روایت کیا ہے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، فی سفر، ان سفر میں، فرآ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، زحاما، بھیڑ، ہجوم، رش آپ نے دیکھا، ورجلا، اور ایک آدمی کو دیکھا، قد ظلل علیہ، اس پر سایہ کیا گیا تھا، اس پر لوگوں نے سایہ کیا ہوا تھا، فقال ما هذا، آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا صائم، روزے میں ہے یہ۔ آپ نے فرمایا لیس من البر، نیکی میں سے نہیں ہے، الصوم، روزہ رکھنا، فی سفر، سفر میں، کیا مطلب؟ عام روزہ تو نیکی ہے لیکن سفر میں آپ روزہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سفر کے روزے کے ساتھ روزے کا اجر دے گا، اس کے ساتھ پھر سفر کی جو مشقت ہے اس کا اجر بھی دے گا، تو ایسا نہیں ہے، کوئی اسپیشلی اجر نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا۔ پھر زیادہ بہتر کیا ہے کہ آدمی نہ رکھے تاکہ مشقت نہ اٹھائے اور بعد میں اس کی قضائی دے لے۔ مسلم کے الفاظ ہیں علیکم، اختیار کرو، برخصت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رخصت، التی رخص لکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رخصت دی ہے، رخصت۔ اب یہاں دیکھیے جو میں بات کر رہا تھا نا کہ جس پر مشکل ہو رہی ہو، اب یہ مشکل نہیں تو اور کیا، سارے لوگ اس پر سایہ کیے ہوئے ہیں، یہ عجیب حالت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے۔ پانچویں حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ہے، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، فمن الصائم،
ہم میں سے کچھ روزے کی حالت میں تھے، ومن المفطر، اور ہم میں سے کچھ روزے کے بغیر تھے. اب یہاں بھی دونوں صورتیں آ رہی. فنزلنا منزلا، تو ہم ایک جگہ اترے، فی یوم حار، ایک بہت سخت گرم دن میں، سخت گرمی والا دن تھا. ہم نے پڑاؤ ڈالا، وَأَكْثَرُنَا ظِلًّا، اور ہم میں سب سے زیادہ سائے والا آدمی کیا تھا، کون سا تھا، صاحب الکساء، چادر والا، اس کے اوپر چادر کی ہوئی تھی. ومنا، اور ہم میں سے من یتقی الشمس، جو سورج سے بچ رہے تھے، بیدی، اپنے ہاتھ کے ساتھ. یعنی کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے چادر اوپر لی ہوئی تھی، اور کچھ ایسے تھے جو اپنے ہاتھ کے ساتھ سورج سے بچ رہے تھے، گرمی سے. قال، کہتے ہیں، فسقط الصوام، الصوم، الصوم یہ صائم کی جمع ہے، روزے دار لوگ گر پڑے. وہاں جاتے ہی روزے دار جو لوگ تھے وہ گر پڑے. ظاہر ہے کھانا پینا نہ کھایا ہو، پھر موسم کی شدت ہو، گرمی کی حدت ہو. جی. تو وقام المفطرون، لیکن جو بے روزہ تھے، روزے کے علاوہ تھے، وہ کھڑے ہوئے. فضربوا، تو انہوں نے بنائے، الابنیہ، اپنے خیمے، وسقوا، اور انہوں نے پانی پلایا، الرکاب، اپنی سواریوں کو. اب دیکھیں نا، یہ کام کر رہے ہیں اور دوسرے آ کر گر پڑے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذهب المفطرون اليوم بالاجر، آج جو روزہ توڑنے والے ہیں وہ لوگ اجر لے گئے. ذهب، لے گئے، المفطرون، روزہ توڑنے والے، اليوم، آج کے دن، بالاجری، اجر. کیا مطلب؟ کہ اجر زیادہ آج روزہ چھوڑنے والوں کو ملا ہے، کیونکہ وہ حشاش بشاش رہے اور انہوں نے اپنے خیمے لگائے متانت کے ساتھ، اور اس کے بعد اپنے سواریوں کا بھی انہیں خیال رکھا. لیکن وہ جو روزے دار تھے وہ آ کر گر پڑے، لیٹ گئے آ کر. یہاں سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سفر میں اگر تنگی ہو رہی ہو تو پھر مناسب نہیں ہے روزے کو جاری رکھنا. چھٹی روایت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے، انہوں نے کہا، کان یکون علی الصوم، مجھ پر روزے ہوتے تھے، من رمضان، رمضان کے، فما استطیع، تو میں طاقت نہیں رکھ پاتی تھی. یہ قضائے رمضان کا تذکرہ ہے. ان اقضیہ، کہ میں قضائی دوں، الا فی شعبان، مگر شعبان میں. تو معلوم ہوا قضائے رمضان میں تاخیر کی جا سکتی ہے. اب کہاں رمضان اور کہاں اگلا رمضان اور اس سے پہلے شعبان، اس میں جا کر نبی عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے جو فوت شدہ روزے ہوتے تھے وہ رکھا کرتی تھیں. معلوم ہوا کہ رمضان کے اگر جو روزے رہ گئے ہیں، رمضان کے فوراً بعد ان کو پورا کرنا فرض نہیں ہے، بہتر ہے تو اگلے رمضان تک ان روزوں کو مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے. جی کلیئر ہے؟ آج پڑھتا جا رہا ہوں میں، آپ بول نہیں رہے. جی کلیئر ہے سر. سر. جی. سر ایک سوال ہے، جی بولیں. جو پھر شوال کے 6 روزے رکھنے ہوتے ہیں تو کافی شیخ میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے رمضان کی قضا پوری کرے پھر شوال کے 6 روزے رکھیں، کیونکہ حدیث میں کہ رمضان کے جو روزے رکھتا ہے اس کے ساتھ جو 6 روزے ہوتے ہیں اس کے لیے سال بھر کا ثواب ہے. ہاں، اس میں یہ ہے کہ اصل بات تو یہی ہے کہ پہلے رمضان کے روزے مکمل ہوں اور پھر شوال کے رکھے جائیں، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ایسے ہی ہے نا حدیث صحیح مسلم کی. جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے ساتھ پھر 6 روزے شوال کے ملائے تو یہ ایسے ہے جیسے اس نے سال بھر کے روزے رکھے. لیکن ہم یہ جی کہتے ہیں کہ ابھی جو ہم نے روایت پڑھی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کی، تو کیا یہ اس اجر سے محروم رہیں؟ اس لیے زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ ایسے کیا جائے. لیکن اگر مثال شوال کا مہینہ گزر رہا ہے اور 6 دن ہی باقی ہیں، اب آپ نے 6 روزے مثال رمضان کے رکھنے ہیں، اب اگر آپ رمضان کے 6 روزے رکھیں تو شوال کے 6 کب رکھیں گی؟ تو اس میں یہ ہے کہ پھر شوال کے 6 روزے رکھ لیے جائیں اور رمضان کی قضائی الگ سے دے دی جائے، خواب اس میں تاخیر بھی ہو جائے. یعنی اس میں آپ یہ کہیں کہ ایک طرح کا جواز و رخصت ملتی ہے، رخصت دینی چاہیے. سر ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم جو ہے وہ شعبان تک اپنے نہیں، قضا روزے یہ ہر طرف نہیں ہوتا. جی، کیونکہ یہ الگ سے 6 روزے ہیں، ان کو الگ سے رکھنا چاہیے.
नहीं सर, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे अब ये हमें शाबान, ये हजरत आयशा से मिलता है ना, रवायत मिलती है कि शाबान तक वो रख लेती थी। तो अगर नियत ये कर लें कि शाबान में हम अपने ये रोजे पूरे कर लेंगे, अभी ये जो रोजे हैं ये शवाल के हैं, तो उसमें वो कंसिडर होगा? जी यही मैं जिक्र करना चाह रहा था कि इसकी रुख्सत मिलती है इंशाल्लाह, ठीक है ये। और फिर खवातीन के बसा औकात रोजे ज्यादा होते हैं, तो बहरहाल इसमें रुख्सत मिलती है, इस रुख्सत से फायदा उठाना चाहिए। जी हम आगे चलते हैं कि अगर आदमी फोत हो गया और उस पर कुछ रोजे हैं, इस सूरत में क्या होगा। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन माता जो फोत हो गया, वालैहि सियाम, जबकि उसके जिम्मे रोजे थे, साम अनहु, उसकी तरफ से रोजा रखेंगे, वली उसके वली। तो वली सिर्फ विरासत लेने के लिए नहीं होते, बल्कि फौतशुदा के जो अहम काम है उनको निपटाना भी ये वलियों का काम है। अस्सलाम तो तक वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम व बरकात। शेख साहब, यहाँ ये जो आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा वाली रवायत है, तो उसमें तो उनका उज़र था ना, तो क्या हर औरत उस उज़र में शामिल होगी? यानी कि हदीस में जो है ना उनका तो उज़र था, तो उलमा तो यही कहते हैं ना कि इसमें जो है ना ताख़ीर जायज़ नहीं है, और रोजे उनका तो उज़र था। इस हवाले से क्या फरमाते हैं? इस हवाले से यही है कि अल इबरतु बिउमूमिल लफ़ज़ ला बिखुसूसी सबब। इजाजत नहीं, जब वो तो मिल रही जैसे, है, रुख्सत जब मिल रही है, नहीं तो उन्होंने अपना उज़र जो बयान किया उसका क्या करेंगे? उसी क्या का ये कायदा है ना। अच्छा, उसी का ही ये कायदा है, अल इबरतु बिउमूमिल लफ़ज़ ला बिखुसूसी सबब। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो अभी हमने रिवायत जो पढ़ी है वो फौत शुदा जो आदमी है उसकी तरफ से रोज़ों के मुतालिक है कि वो रखे जाएंगे। ये जो एक शरह है ना इसकी, उम्दतुल अहकाम की, तयसीरुल अल्लाम, जी इसमें देखिएगा इंशाल्लाह, मैं शेयर कर दूंगा आपसे वो उसकी कॉपी, वहाँ पेस्ट कर चले, मैं दूंगा। इंशाल्लाह देखूंगा। जी, बारकल्लाहु फीक। वही है। हम आगे चलते हैं कि इसी के मुतालिक ही अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा, जा रजुल, एक आदमी आया नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उसने कहा, या रसूल अल्लाह, इन्न उम्मी मातत, मेरी वालिदा फौत हो गई हैं, वालैहा सौमु शहर, और उन पर एक महीने के रोजे लाजिम थे, अफ़ा अक़ज़ीही अन्हा, क्या उनकी तरफ से मैं इनकी क़ज़ाई दूं। फ़क़ाल, तो आपने फरमाया, लौ कान अला उम्मी की, अगर आपकी वालिदा पर हो दैन कर्ज, अकुंत क़ाज़ियहु अन्हा, उसकी तरफ से आप अदा करेंगे उसको। उसने कहा, हाँ करूंगा। तो आपने फरमाया, फ़दैनुल्लाहि, तो अल्लाह का कर्ज अहक़ को ज्यादा हक रखता है, युक़दा, कि उसको अदा किया जाए। वाज़ेह है। जी सर। जी, इसी तरह की ये रिवायत एक औरत से भी मिलती है, वही है, या रसूल अल्लाह, इन्ना उम्मी मातत व अलैहा सौमु नज़रिन, वहाँ था एक महीने के, यहाँ नज़र का जिक्र है, उसकी तरफ से रोज़ा रखूं। तभी आपने यही बात इरशाद फरमाई कि आपकी वालिदा पर अगर कर्ज हो तो आप उसको उसकी क़ज़ाई दोगी। अकाना युअद्दी ज़ालिका अन्हा, क़ालत नाम, उसने कहा कि हाँ। आपने फरमाया, फसूमी अन उम्मिक, तो अपनी वालिदा की तरफ से रोज़ा रखो। ये बात तो वाज़ेह है और इसमें इख्तिलाफ भी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो बाज़ ख़वातीन खुसूसन कुरान का एक पारा पढ़ा और कहा ये मैयत की तरफ से हो गया, दो नफल पढ़े और कहा मैयत की तरफ से हो गए, एक नफली रोज़ा रखे और कहा मैयत की तरफ से, ये कोई अमल नहीं है। क्योंकि असल तो ये है, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, उसके अमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ तो मिल रहा है रोज़े रखने का, तो रोज़े रखे जाएंगे। अब नमाज का नहीं मिलता, तो नमाज उसकी तरफ से नहीं पढ़ी जाएगी। हज बदल का, उम्रा बदल का मिल जाता है, वो भी किया जाएगा। ये थोड़ा सा फर्क है जिसको हमें समझना है। ये हजरत एक क्वेश्चन है। जी जैसे आप फरमा रहे हैं कि फर्ज करें किसी की वालदा के रोजे रह गए हैं, तो रोजे रखना फर्ज होगा या उन रोजों का फिदिया दे सकता है इंसान? हाँ जी, फिदिये के मुतालिक भी बाज़ अक़वाल मिलते हैं सलफ़ सालिहीन से। जिस तरह वो रमज़ान के हैं ना रोज़ों का फिदिया, जी, तो ये अक्सर अहले इल्म की राय ये भी है कि फिदिया भी दिया जा सकता है। लेकिन अम्मी जान जज़ाकल्लाह। आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा इस बात को नहीं मानती थी।
وہ کہتی تھی کہ نہیں، ممات علیہ سیام، اسی حدیث کو ہی ہم دیکھیں گے، ان کی یہ رائے تھی۔ تو یہ صحابہ کرام سے مختلف ہی مسئلہ چلتا آ رہا ہے۔ اس سلسلہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، انس ابن مالک اور بعد دیگر صحابہ کرام، ان سے جواز ملتا ہے کہ فدیہ وغیرہ دیا جا سکتا ہے، اور یہی بات زیادہ سمجھ آتی ہے، کیونکہ بسا اوقات روزے خصوصاً خواتین کے بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں، یہ ایک حرج بھی ہے۔ سورۃ البقرہ کی یہ جو ہے نا، فمن کانا منکم مریدن والی شاید آیت مبارکہ ہے، اس کی تفسیر میں مفسرین نے تفصیلاً یہ واقعہ لکھا ہوا ہے مختلف صحابہ کرام سے۔ تو مختصراً یہ کہ دونوں طرح کے اقوال صحابہ کرام سے ملتے ہیں، اور ہمیں زیادہ سمجھ آنے والی بات بھی یہ ہے کہ زیادہ بہتر ہے کہ روزے رکھے جائیں، لیکن اگر مشکل ہوں اور روزے زیادہ ہوں تو اس صورت میں فدیہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ جی ہم آگے چلتے ہیں کہ افطاری جو ہے وہ جلد از جلد کر لینی چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال الناس بخیر، لوگ ہمیشہ خیر کے ساتھ رہیں گے، ما جب تک عجل الفطرہ، وہ جلدی افطاری کریں گے، جب تک جلدی افطاری کرتے رہیں گے تب تک لوگ خیر میں رہیں گے۔ تو میرے خیال میں اس میں تو ہم سب ماشاءاللہ متفق ہیں، جی ایسا ہی ہے۔ جی وآخر السحور، اور سحری کو لیٹ کرتے رہیں گے، اس میں خیر ہے۔ سحری میں تاخیر کے حوالے سے ہم بات پیچھے پڑ چکے کہ تاخیر سے کرنا اس کو افضل ہے۔ اسی کے متعلقہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل، جب رات آ جائے، منہا ہونا یہاں سے، وادبر النہار، اور دن چلے جائے، منہا ہونا یہاں سے، فقط افطر الصائم، تو روزے دار کا روزہ افطار ہو گیا، اس کے افطاری کا وقت ہو گیا۔ جب رات چلی جائے، رات آ جائے اور دن چلا جائے، تو یہ مغرب کا وقت ہی بن جاتا ہے نا، دن چلا جائے اور رات شروع ہو جائے، مغرب کا وقت، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار اپنا روزہ چھوڑ لے۔ میں نے پیچھے جو کہا تھا نا وصال کے حوالے سے، وہ بھی روایتیں جو روایت مبارکہ ہے آپ کے سامنے ہے وصال کے حوالے سے۔ وصال کا مطلب ہوتا ہے ملانا، واصلہ یصل سے وصال، ملانا۔ تو اہل کتاب سے تو یہ عمل ملتا ہے، ان کا طریقہ ہے، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وصال کر لیا کرتے تھے۔ وصال کا مطلب کیا ہے کہ آپ سحری کریں اور افطاری نہ کریں، بلکہ سحری تک پھر کچھ نہ کھائیں، اسی طرح پھر سحری نہ کریں، 2 3 دن جتنے بھی آدمی کے اندر ہمت ہو وہ وصال کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصال کو لوگوں کے لیے مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ اپنے آپ پر تنگی ہے یہ، اور پھر یہود و نصارہ وصال کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس طرح میں نے پہلے روایت پیش کی تھی کہ آپ نے فرمایا ہمارے ان کے درمیان فرق سحری کا ہے، کہ وہ سحری نہیں کرتے، ہم سحری کرتے ہیں۔ لیکن یہاں تھوڑا مسئلہ یہ تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود وصال کر لیا کرتے تھے۔ اس سلسلہ میں بعض صحابہ کرام نے سوچا کہ ہم بھی وصال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وصال جو کرتا ہوں مجھے تو میرا رب کھلا پلا دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام بشر ضرور تھے، لیکن ہمارے جیسے، بالکل ہمارے جیسے بشر تو نہیں تھے، کچھ خاص چیزیں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی ہوئی تھیں، ان میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو کھلا پلا دیتا تھا، تو آپ کو سحری کی ہر وقت حاجت نہیں بھی ہوتی تھی، جبکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کھلاتا پلاتا تھا، ان کو کھانا پڑتا تھا۔ بہرحال آگے بھی جو روایت آئے گی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وصال کا ایک حد تک جواز ہے، اور وہ جواز صرف اتنا ہے کہ آپ نے آج مثال کے طور پہ صبح سحری کی، آپ افطاری نہ کریں، لیکن اگلے دن دوسرے روزے کے لیے آپ کو سحری کرنا پڑے گی، یعنی سادہ لفظوں میں کہیں 24 گھنٹے تک آپ وصال کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی اجازت بہرحال نہیں ہے۔ ہم روایت مبارکہ پڑھتے ہیں۔ عن عبداللہ ابن عمر، سر میرا ایک سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ جی سر، یہ جو کہا نا کہ افطاری میں جلدی کریں گے، تو اس میں بعض میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اذان جو ہے وہ دور سے آواز آ رہی ہے، تو بعض جو ہے وہ انتظار میں ہے کہ ہمارے جو قریب والی مسجد ہے وہاں سے اذان ہوگی تو ہم کھولیں گے، تو اس میں کیا ہم کریں جب ٹائم ہو گیا انٹر اور ایک دور سے آواز اصل آ رہی مسئلہ ہے؟ اس میں ٹائم ہے، کیونکہ بسا اوقات آپ سفر میں ہیں، یہ بعض ایسے علاقے ہیں وہاں اذان ہوتی نہیں ہے، تو پھر کس اذان کو تلاش کرتی رہیں گی؟ اصل تو وقت ہے، جو بھی ہم نے پڑھا اذا اقبل
लैलु मिन हाहुना वअदबर अन्नहार मिन हाहुना फ़क़द अफ़तर अस्साइम। तो रोजे का वक्त तो हो चुका है इफ्तार करने का, जी सर। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि मुअज्जिनीन जो होते हैं ये अमानतदार इनको करार दिया गया है, लिहाजा ये उसी वक्त पर अजान कहते हैं। इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि इनकी अजान के साथ जो एक मुसलमानों का तरीका अल्हम्दुलिल्लाह चलता आ रहा है, इसमें इज्तिमाइयत भी है और अजान के शिआर का एक तकद्दुस भी है, तो इसके साथ रोज़ा अफ्तार किया जाए। लेकिन जहाँ अजान हो ही नहीं रही तो वहाँ सूरत में और है जो जिक्र कर चुका हूँ। फिर जहाँ अजान थोड़ी सी लेट हो रही है, वक्त हो चुका है, दूर से अजान की आवाज़ आ रही है, तो वक्त तो हो चुका है और अजान की आवाज़ भी आप तक आ गई, तो सिर्फ ये कहना कि हमारी वाली मस्जिद में अजान होगी तो फिर हम रखेंगे, ये कोई तरीका नहीं। और यहाँ आखिरी बात यह है कि जो रोज़ा अफ्तार करने का वक्त है, अहलु सुन्ना जितने लोग मौजूद हैं, अहले हदीस हों, देवबंदी हों, बरेलवी हों, सुन्नी जितने लोग हैं, इन सब का अल्हम्दुलिल्लाह ये टाइम एक ही होता है अफ्तारी का। ऐसा ही है, ये कोई फर्क है? जी सर। फर्क नहीं है ना इसमें? नहीं। जी, इसलिए ये जो अहलु सुन्ना का एक तरीका चलता आ रहा है, इसी के मुताबिक हमें रहना चाहिए। जी, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल विसाल, आपने विसाल से मना किया। कालू या रसूलल्लाह, सहाबा किराम ने कहा अल्लाह के रसूल, इन्नका तु वासिल, आप तो विसाल करते हैं। तो आपने फरमाया कि हाँ, लेकिन इन्नी लस्तु का ही अतिकुम, मैं तुम्हारी तरह का नहीं हूँ। क्यों? इन्नी उताम व उसका, मुझे खिला पिला दिया जाता है। मुस्लिम के अल्फाज क्या हैं? आपने फरमाया फ़अय्युकुम, तो जो तुम में से अरादा चाहे अन युवासिल, के वो विसाल करे, फल युवासिल इला सहर, तो वो सहरी तक विसाल कर सकता है। वही जो पहले मैंने बात की, 24 घंटे तक, एक सहरी से दूसरी सहरी तक, दरमियान में ये अफ्तारी नहीं करेगा, वो कुछ भी नहीं खाएगा अगली सहरी तक, तो इसकी आपने इजाजत दी है। लेकिन ज्यादा बेहतर है कि विसाल ना किया जाए, क्योंकि आपने मना किया है। लेकिन जब लोगों ने ज्यादा ही कहा तो फिर आपने कहा कि चलें, एक हद तक फिर आपने इजाजत बहरहाल दे दी। जी, बाबू अफजल सियाम वगैरह ही पढ़ लें या फिर सही? याद रहे, एक सवाल है। सर अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जिस तरह से यहूद के साथ जो मुशाबहत हो जाती थी रमज़ान की, कि वो सहरी नहीं करते थे, तो फिर ये वाली चीज़ जो है यहाँ विसाल जो सहरी ना करना, उसकी उससे क्या मुराद होगा? एक चीज़ ये, और दूसरी मुझे ये चीज़ भी समझ नहीं आई कि मुझे खिलाया पिलाया जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हम्म। पहली बात जो है ना, उसका जवाब ये है कि नेकी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, ये जो इबादत गुजार लोग होते हैं ना, उनका ये शेवा होता है। तो इससे यही मकसूद होता था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना कुर्ब हासिल करने के लिए हमें कहा है ना कि खाने खाएं पिए नहीं, ताकि मेरा कुर्ब ज्यादा हासिल कर सके। तो ज्यादा, मजीद ज्यादा कुर्ब हासिल करने के लिए ये विसाल वाला हुक्म था। तो एक तो इसका ये है। दूसरा जो आपने क्या मालूम किया अभी, जिस तरह वो सर उस सिलसिला में एक वो भी है, आगे हम पढ़ेंगे जाके, अभी जो ये हदीस आ रही है ना, इसमें भी ये है, ये अभी देख लें। अ, इन्नी उतीकु अक्सर मिन ज़ालिक, मैं इससे भी ज्यादा की ताकत रखता हूँ। जी, इन्नी ला उतीकु याद अफजल रहे। मिन ज़ालिक। जी, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। मैं ये पूछ रहा था, विसाल कह रहे हैं कि सहरी से सहरी तक होगा। कोई अगर किसी बंदे ने अफ्तारी की है और वो सहरी के टाइम नहीं उठ सका, तो उसने बगैर सहरी किए उसने रोजा रख लिया, तो फिर विसाल उसका अफ्तारी से अफ्तारी होगा। वो ऐसा जी, फिर ऐसा उसने भी चूंकि, जाएगा? हाँ जी, फिर उसका चूंकि वो रोजा अगला शुरू हो चुका है, फिर वो रोजा रखेगा। फिर अपनी इस्तेताअत वगैरह देख ले। वैसे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा डांटा भी था इस पर, जो सही बुखारी की रिवायत है ना, उसमें अगर आप देखें यही चैप्टर देखकर, बाबू सियाम वाला, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चलो फिर तुम्हें इतना ही शौक है तो फिर मेरे साथ विसाल करो। वो करते रहे तो आगे रमजान असल में खत्म हो गया, तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि अगर ये चलता रहता ना, तो फिर मैं आप लोगों की हिम्मत चेक करता कि कितनी है। तो असल में सहाबा किराम के दिल जो है ना बहुत साफ थे, वो अल्लाह ताला की तरफ दौड़ने में, भागने में वो बहुत आगे थे कि हम अल्लाह के बहुत ज्यादा करीब हो जाएं। जिस तरह कल की हम इंशाल्लाह इसी रिवायत में पढ़ेंगे कि नबी अलैहि सलाम फरमा रहे हैं रोजा ऐसे रखो, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं इससे भी ज्यादा रख सकता हूँ। तो गोया ये शौक जज्बा उनका था। जिस तरह हमारे यहाँ भी छोटे बच्चे कहते हैं जी मैं रोजा रख सकता हूँ, जबकि हम देख रहे होते हैं कि ये बेचारा नहीं रख पाएगा।
تو یہ ایک شوق ہے، جذبہ ہے جو صحابہ کرام میں تھا وصال کے حوالے سے، اس لیے نبی علیہ السلام نے ایک حد تک اس کی کچھ اجازت بہرحال دی ہے۔ سر اس سے بھی ایکسپلین کر دیں جو میں نے ابھی پوچھا کہ مجھے کھلایا پلایا جاتا ہے، میں ہاں، تمہاری دوسرا آپ طرح نے یہ نہیں۔ کہا تھا کہ مجھے کھلایا پلایا جاتا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کھلایا پلایا جاتا ہے، آپ کے اس فرمان پر ہمارا ایمان ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی کیفیت ہمیں بتائی نہیں گئی۔ ہاں اگر آپ کہیں تھوڑا سا سمجھنے کے لیے، تو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے جامع ترمذی کی جو روایت ہے کتاب الطب میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مریض لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو مشقت میں نہ ڈالا کرو کہ یہ لازمن چیز یہ کھاؤ، کیونکہ جو وہ کھا سکتے ہیں وہ تو وہ کھا لیں گے، مزید ان کو تنگ کرنا کہ نہیں یہ بھی کھاؤ یہ بھی کھاؤ، آپ نے اس چیز سے منع کیا آپ نے۔ اور ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زندہ رکھتا ہے، کیا مطلب؟ بظاہر زندہ رہنے کا ایک سبب ہے کھانا پینا، کیونکہ انسان نہ کھائے پیے گا تو مر جائے گا، یہی سمجھا جاتا ہے نا۔ اب دیکھیں اس کھانے پینے کے اندر جسم کو قوت بخشنے کا جو ایک سامان ہے وہ کس نے رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کھانے پینے کے بغیر بھی کسی کو طاقت دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے، بالکل دے سکتا ہے، دے سکتا ہے۔ کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے۔ اس کے علاوہ 2002 میں غالباً یا 5 میں شاید وہ زلزلہ جو آیا تھا، وہ کتنی خبر عام ہوئی تھی کہ ایک خاتون کو 60 دنوں بعد ملبے سے نکالا گیا اور وہ تندرست تھی۔ اب 60 دنوں میں اس نے کچھ نہیں کھایا پیا تھا، 60 دن میں اس نے کچھ نہیں کھایا پیا تھا، اس کے باوجود وہ زندہ رہی۔ کیسے اب رہی؟ اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا، کیونکہ کھانا کھلا کر کھانے میں سے قوت اللہ تعالیٰ جسم کو بخشتا ہے، تو یہ قوت بغیر کھانے کی بھی اللہ تعالیٰ کسی کو دے سکتا ہے۔ تو یہ سر یہ صرف میں نے اصحاب اس لیے، کہف کا بھی تو یہی تھا نا، جو اتنا عرصہ وہ زندہ رہے، ہاں بالکل سوتے بالکل، رہے۔ تو یہ ابھی ہم نے جو چیزیں ذکر کی ہیں یہ بغیر کھائے پیے ہے، لیکن یہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کھلایا پلایا جاتا ہے، اس کو حقیقت پر ہی ہم محمول کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو کھلاتا پلاتا تھا۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے، اس وقت آپ کہاں ہوتے تھے، کیسے کھلایا جاتا تھا، باقاعدہ نوالے توڑ کر آپ کھاتے تھے یا ویسے اللہ تعالیٰ اندر پہنچا دیتے تھے، یا کیا صورت تھی، یہ کیفیت ہم نہیں جانتے۔ سر اس کو ہم اس چیز سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں نا، جیسے قرآن پاک کے اندر آیات متشابہات ہوتی ہیں نا، متشابہات، تو ان کا بھی یہی ہوتا ہے کہ مطلب وہ جس طرح سے ہیں جیسے ہیں، ہم نے ان کو ایز اٹ از جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، ہم جی نے اس ایسے کے سمجھ لیں اس کو بھی۔ کوشچن اس کے نہیں کرنا۔ ہوں، تو یہ بھی پھر کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ یہ تو اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے نا، ظاہر ہے وہ پیغمبر ہے، تو وہ کس طرح سے اچھا کھلاتے ہیں یہ پھر اللہ کا معاملہ ہو گیا۔ اچھا سر، میرا ایک اور کوشچن ہے کہ جس طرح سے سفر میں کسی نے روزہ رکھ لیا، پھر وہ اس کو کنٹینیو نہیں کر پایا، اور اسے اس کی مطلب حالت اس طرح سے نہیں تھی کہ وہ افطاری تک ویٹ کرے، اور اس نے روزہ توڑ دیا، مطلب کھول دیا، تو کیا وہ کفارہ دے گا، یا پھر وہ اسے سفر کے روزے سے بیلنس کرے گا کہ میں سفر میں نہیں رکھ سکتا تھا تو میں نے کھول دیا، بس حالانکہ وہ اسے سفر نیت سے میں رکھا؟ نہیں رکھ سکتا، تو توڑ دیا اس نے، ٹھیک ہے، اب فائدہ تم میں نہیں یا من خیر، کوئی قضا کفارہ نہیں ہے کسی اچھا طرح کا بھی۔ اچھا سر، بعض جگہوں پہ فقہا نے جس طرح سے ڈرپ بھی لگوانے کی اجازت دی ہوئی ہے، کوئی بیمار ہے اس کے باوجود وہ روزہ رکھ لیتا ہے، اور پھر نوبت یہاں تک آتی ہے کہ ڈرپ لگ جائے، تو ڈرپ اگر لگ گئی تو پانی کی ساری کمی تو پوری ہو گئی نا باڈی سے، تو لیکن میں نے دیکھا کہ بہت جگہوں پہ اجازت ہے اس کی کہ ڈرپ لگوائی جا سکتی ہے نہیں، اہل روزے علم اس میں۔ کی اجازت نہیں دیتے، اور جی یہاں بھی وہی جو آپ کی بہن متشابہات کے حوالے سے بات کر رہی تھی، اسی سلسلہ میں اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ ایسے آدمی صرف اس نے انجیکشن نہیں لگوانا ہوتا، اس نے ڈرپ نہیں لگوانی ہوتی، اس کے ساتھ اس کو میڈیسن بھی لینا پڑتی ہے۔ تو جب قرآن نے کہا ہے کہ جو مریض ہے جی وہ آئندہ دنوں میں روزے رکھ لے، تو اس کو اس رخصت سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے، تاکہ کھائے پیے اور صحت اپنی اچھی کرے، اور اس کے بعد پھر تندرست توانا ہو کر روزے رکھے۔ جی، اور سر یہاں یہاں تک لکھا جاتا ہے کہ آپ نے جو طاقت کے انجیکشن ہے وہ آپ نے نہیں لگوانے، بلکہ جو بیماری کا انجیکشن ہے وہ لگوانا ہے، تو اس کے لیے بھی سحر اور افطار کے جو اوقات ہیں، مطلب سحری کرنے سے پہلے آپ لگوا سکتے ہیں، یا پھر افطار کرنے کے بعد آپ لگوا سکتے ہیں ایسا کوئی انجیکشن جو یوزلی ڈیلی بیسس پہ لگتا ہے، تو اجازت ہاں نہیں اس ہوتی نا میں اس کی بھی؟ اس میں خاص جو ہے نا وہ چونکہ مسئلہ ہوتا ہے
یہ صرف رمضان میں نہیں، اس کے علاوہ بھی لگتا ہی رہتا ہے، تو ابھی صورت میں تو آدمی پھر روزہ ہی نہ رکھ پائے نا، اس لیے اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے کہ جو قوت نہ بخشے وہ انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے۔ کلیئر ہے سر، جزاک اللہ خیرہ۔ جی آج انہوں نے کسی بھی نماز میں وضو کے ساتھ مسواک کی ہے، وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں۔ شیخ مجھے کچھ 2 سوال پوچھنے ہیں پچھلے لیکچر سے متعلق۔ جی آپ پوچھیں۔ اذان علی ایک ہیں جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا۔ شیخ مسواک ہمارے نبی نے سیدھے ہاتھ سے کیا تھا یا الٹے ہاتھ سے؟ آپ نے اس میں جو عمومی روایت پڑھی ہے نا عائشہ رضی اللہ عنہا والی، اس جی میں طہور کا لفظ بھی تھا، یعجبہ التیمن، اس میں طہور کا لفظ بھی تھا، تو یہ مسواک بھی طہارت میں شامل ہے، لہذا یہ دائیں ہاتھ کے ساتھ ہے۔ اس میں یہ دائیں نہیں یعنی کہ بایاں سیدھے؟ ہاتھ، جی سیدھا ہاتھ، اس میں یہ نہیں ہے کہ بایاں ہاتھ اگر ساتھ لگ گیا تو وہ مسواک باطل ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ اس کو بہتر کہہ سکتی ہیں، افضل یہ ہے دائیں ہاتھ کے ساتھ کی جائے۔ میں نے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی بھی ہے نا ان کے لیکچر سنا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھی منہ کی صفائی میں آ جاتا ہے، تو بہتر ہے الٹے ہاتھ کے ساتھ کیا جائے۔ تو میں نے یہ سوچنا تھا کہ ہمارے نبی نے کس ہاتھ سے کیا تھا۔ ہاں اس میں صراحت تو نہیں ملتی، لیکن جو حدیث میں نے پیش کی ہے اس میں یہی ہے کہ آپ اپنے اچھے معاملات میں، اور اس میں طہور کا لفظ بھی ہے، طہارت کا بھی، جی طہارت میں وضو بھی ہے، غسل بھی ہے، تو دائیں جی طرف سے آغاز، باقی واللہ عالم۔ سیدھے طرف سے۔ جی جی اور سر ایک دوسرا سوال ہے، جو جیسے کہ جو ساکس پہنے ہوتے ہیں نا سردیوں میں یا ویسے بھی ان کے اوپر جو مسح کرنا ہوتا ہے، فجر میں اگر وضو کیا تو پہلا اکاؤنٹ ہوگا ظہر کے ٹائم، تو یہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں جو مقیم ہوتے ہیں وہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں، ایک دن ایک رات، تو یہ دوسرے ظہر تک چلے گا؟ اس میں اقوال ہیں، بہتر یہ ہے کہ مسح آپ نے جب شروع کیا تھا اس وقت سے آپ آگے 5 نمازیں پڑھ سکتی ہیں، یعنی ایک دن ایک رات جب مسح کیا تھا اس وقت سے شروع ہوگا، یعنی فجر کے وقت آپ فجر نے کے اگر ٹائم؟ وضو کر کے جرابیں پہنی ہیں، لیکن ظہر کے وقت آپ نے مسح نہیں کیا بلکہ آپ کا وضو تھا، جی آپ نے مسح کیا عصر کے وقت، تو پھر عصر سے اثر ہوگا۔ اوکے، اگر جیسے عصر پھر مغرب عشاء پھر اگلے دن کے فجر اور ظہر۔ جی اور پھر عصر کے وقت تو آپ وضو کر کے پھر دوبارہ ان کو پہن سکتی ہیں۔ تو اس دوران اگر جیسے کہ رات کو سو گئے ساکس پہنے ہوئے تو بھی یعنی وضو بالکل جی مسا اگلے ہی دن ہو کاؤنٹ سکتا ہے، ہوگا؟ بالکل سونے کے ساتھ وہ حکم خراب نہیں ہو جائے گا، بلکہ یہ صرف غسل کے ساتھ ہے، جنابت کی حالت میں ظاہر ہے غسل کرنا ہوتا ہے اس میں، تو پھر ان کو اتارا جائے گا، اچھا اگر جیسے کہ وضو یا تھا جس اور طرح وہ لوگ، ساکس پہنے ہوئے تو بعض ایسے لوگ ہیں جو سوتے وقت جرابیں اتار دیتے ہیں، ویسے ہی بس اتار دیں، ان کا حکم بھی ختم جی ہو گیا، فجر کے وقت ان کو وضو کرنا پڑے گا۔ جی اگر یعنی ساکس پہنے ہوئے تو وہ فجر میں بھی حساب میں آ جائے گا؟ جی مسا کر سکتا ہے۔ جی جی اور یہ تو یعنی آؤٹ آف کورٹ سوال ہے کہ جیسے کہ ہر نماز کے بعد ہم آیت الکرسی اور 3 پھول پڑھتے ہیں، تو اس میں میں نے ایک جگہ پڑھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جیسے کہ ہم اپنے ہاتھوں میں پھونک مارتے ہیں اور چہرے پر جسم پر ملتے ہیں، جو رات کے ٹائم کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ ہر 5 نماز کے بعد کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا یہ عمل نماز کے بعد جائز نہیں ہے، صرف ہاں پڑھنا یہ ہے۔ نماز کے بعد ثابت نہیں ہے، یہ صرف رات کے وقت کے ساتھ خاص ہے، جو پھونکنے والی بات ہے نا۔ تو شیخ جیسے کہ ہم یہ دم میں آ جاتا تو صرف پڑھیں گے اس میں اثر خود ہو جائے گا؟ یہ دم میں نہیں آئے گا، ہر چیز دم نہیں ہے، یہ پھر قرات ہے، شیخ پڑھنا ہے بس، تو تینوں یہاں پڑھا کل ہی اور جائے گا، آیت الکرسی؟ تو سر نمازوں یہ کے پروٹیکشن بعد رہتا ہے نا؟ صرف یہ پڑھا جائے گا، پھونک مارنے کا جو تعلق ہے نا
जिस्म पर सब पर हाथ फेरना, इसका ताल्लुक सोने से पहले है। दोनों रिवायात अलग अलग हैं। तो शेख ये प्रोटेक्शन के लिए भी होते हैं ना, तो खुद यानी सिर्फ पढ़ने उससे काफी हो जाएगा पढ़ने से ही? जी, पढ़ना ही काफ़ी है। अगर अच्छा, पढ़ना काफ़ी ना होता तो नबी अलैहिस्सलाम यहाँ भी बताते कि पढ़कर फूंक मारे। जी जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर। मेरे ख्याल में 3 या 4 लोगों ने हाथ खड़ा किया है। चलें, बहरहाल जो पढ़ते हैं कोशिश किया करें ये सारी चीज़ें साथ साथ अमल में भी आ जाएं। अल्लाह ताला इसकी हमें तौफीक अता फरमाए। जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।